نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن کریم کی گزشتہ ہم دعاؤں کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی جو مقبول دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں، ان کی حکمتیں اور ان کی کیا خوبصورتیاں اس دعا میں موجود ہیں، وہ ذکر کر رہے ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ آل عمران کی ایک عظیم دعا ہے۔ وہ دعا جناب عمران کی اہلیہ نے کی تھی، یعنی جنابہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حضور یہ دعا کی تھی کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ اللہ میں نے یہ نظر مانی ہے کہ میری کوکھ میں جو بھی بچہ ہے وہ میں تیرے راستے میں وقف کر دوں گی۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا کے ضمن میں یہ بات میں گزشتہ کر چکا ہوں۔ فتقبل منی، اے اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ نظر یہ پوری کرنا بہت ضروری ہے۔ انسان نے جو بھی نظر مانی ہے اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف اور ستائش کی ہے کہ جو لوگ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں کہ اللہ یہ میں تیرے لیے وقف کر دوں گا، یہ نظر مانی ہے، تو وہ پورا کرتے ہیں اس کام کو۔ تو جناب عمران کی اہلیہ نے بھی ایسے ہی کیا، جب اللہ کے لیے وقف کر دیا اپنی کوکھ میں جو بچہ ہے اسے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، جب انہوں نے بچے کو جنم دیا تو کہنے لگی اے اللہ میرے ہاں میں توقعات میری یہ تھی کہ بیٹا ہوگا، لیکن یہ تو بیٹی ہو گئی ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا پیدا کرنا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، اس جملے کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں کہ یہ جملہ ولیس الذکر کالانثی یہ یا تو جناب عمران کی اہلیہ کا جملہ ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے، کیونکہ جو دعائیں انبیاء علیہ السلام نے کی ہیں وہ پہلے انبیاء نے کی ہیں، بعد میں ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کر دیا ہے۔ تو اس جملے کے حوالے سے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جناب عمران کی اہلیہ کا بیان ہے، قول ہے، تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ میں نے تو نظر مانی تھی بیٹا ہوگا، تیری راہ میں عبادت کے لیے وقف کر دوں گی، تیری مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن یہ تو بیٹی ہو گئی۔ اور بیٹے کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بیٹی کے اندر نہیں ہوتی۔ اور اگر یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو کہ یہ اللہ کا قول ہے، ویسے تو قرآن پورا کا پورا ہی اللہ کا قول ہے، لیکن اس قرآن میں بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی نقل فرمائی ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں یہ سمجھا رہے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، دیکھنا یہ جو بیٹی تمہاری پیدا ہوئی ہے مریم، یہ لڑکوں کی طرح نہیں ہے، اس کے اندر جو صلاحیتیں جو خوبیاں ہیں وہ اللہ نے اور زیادہ رکھی ہیں۔ پھر وہ خود کہنے لگی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اسے اور اس کی آل اولاد کو، آنے والی نسل کو تیرے سپرد کرتی ہوں
کہ تو انہیں اپنی پناہ میں جگہ عطا فرما اور انہیں شیطان مردود سے محفوظ فرما دے۔ یہاں اس دعا سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگرچہ ماحول کتنا ہی صاف ستھرا کیوں نہ ہو، کتنا ہی دینی ماحول کیوں نہ ہو، لیکن شیطان کا وار پھر بھی لگ سکتا ہے۔ اس لیے جہاں آپ اپنی آل اولاد کو، اپنے گھر والوں کو دینی ماحول پرووائڈ کر رہے ہیں، وہیں پر ان کے لیے دعا کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ انہیں شیطان کے حملے سے بچا۔ یہ کون کر رہی ہیں؟ جن کا گھرانہ انبیائی گھرانہ ہے، اور سیدہ مریم علیہ السلام کو سیدنا زکریا کی کفالت میں دیا تھا۔ کل میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے کفالت کی، انہوں نے تعلیم و تربیت کی، ان کی ایک نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ دعا ضروری تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرما دیا، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسے بہت اچھے طریقے سے قبول کر لیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ دعا کیا کی تھی، اللہ بیٹا ہوا تو اسے وقف کر دوں گی، لیکن بیٹی ہو گئی اسے بھی وقف کر دیا، تو اللہ فرماتا ہے وہ بہترین بات تھی، اسے ہم نے قبول کر لیا۔ تو یہ رب کو پتہ ہے کہ کیا چیز آپ کی طرف سے بہتر ہمارے پاس آئی ہے، رب کے حضور جو آپ نے عبادتیں پیش کی ہیں ان میں سے کیا چیز کتنی بہتر ہے وہ رب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے ان کی بیٹی کو بھی قبول فرما لیا خدمت کے لیے۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کی بہترین پرورش کی۔ انبتا اور نبات دونوں کے اندر فرق ہے، یہ مفعول مطلق ہے، اس کو آسان جملوں میں یوں سمجھیں کہ انبتا سے انبات ہونا چاہیے تھا اور نباتن سے نبات ہونا چاہیے تھا، لیکن انبتہا نباتن دونوں الگ الگ لفظ ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ جس طرح ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو کھیتی باڑی یا ایک دوسری مثال دیکھیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو بہترین ماحول دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان بچوں کی دینی تربیت بھی ہو، دنیاوی بھی ہو، اس کو کہتے ہیں انبت۔ لیکن نبات کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے ضمن میں یہ بات بیان کر دی کہ سیدہ مریم کی تربیت ان کے ماحول نے بھی کی اور اللہ کی طرف سے بھی ہوئی تھی۔ تو اللہ کی طرف سے جب ہوتی ہے، جب بندہ دعا کرتا ہے، اپنے پاس جو اختیارات، جو اسباب ہیں انہیں پورا کرنے کے بعد اللہ سے جب یہ دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری آل اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ پھر فرماتے ہیں وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ان کو سیدنا زکریا کی کفالت میں دیا کہ آپ نے ان کی تعلیم و تربیت کرنی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور قابل غور ہے جو تھوڑی سی سمجھنے کی ہے کہ سیدہ مریم نے اور جناب زکریا نے جو اولاد کے لیے دعا کی ہے، کل سیدنا زکریا کی دعا بیان ہوئی ہے، آج جناب عمران کی اہلیہ کی دعا ذکر ہوئی ہے۔ ان دونوں نے اولاد جو مانگی ہے ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اولاد آ جائے، اللہ مجھے اولاد دے دے، صاحب اولاد بنا دے، پھر یہ اولاد بڑی ہو کر میری خدمت کرے گی، یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ جو دین کا کام ہے وہ مسلسل آگے بڑھتا چلا جائے نسل در نسل۔ تو ہمارے لیے بھی، ہم چونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ اولاد بڑی ہوگی ہماری خدمت کرے گی، اگرچہ یہ دین نے ہمیں سکھایا ہے، ترغیب دلائی ہے، لیکن اولاد پیدا ہونے کا یہ مقصد نہیں بتایا کہ یہی مقصد ہے کہ بڑے ہو کر وہ خدمت کریں گے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ وہ دین کا جو اصل پہلو ہے وہ آگے بڑھتا رہے۔ جو رب نے علم آپ کو دیا ہے دینی حوالے سے، وہ آپ کی اولاد میں منتقل ہو، پھر ان کی ذریت میں اس طرح یہ سلسلہ دین کا چلتا رہے، رب کے پیغام کا۔ تو جناب زکریا نے بھی اسی لیے رب سے دعا مانگی تھی اور اللہ نے جناب یحییٰ عطا کیے تھے، اور جناب عمران کی اہلیہ نے بھی دعا اسی لیے کی تھی کہ یہ تبلیغ کا، دین کا سلسلہ جاری رہے، لیکن اللہ نے انہیں
جناب مریم عطا کی۔ تو ان باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ نیک اولاد بھی دے گا، اور اولاد ہونے کے بعد جب ہم ان کی تربیت کے ساتھ رب سے یہ کہیں گے کہ اللہ انہیں شیطان کے شر سے بچا لینا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی تربیت کو قبول کر کے انہیں شیطان کے شر سے بھی بچا لے گا۔ قرآن کریم میں بہت سی مثالیں ہیں، ماحول کتنا ہی اچھا ہو، شیطان کا شر پہنچ جائے تو جناب نوح ان کا بیٹا بھی نافرمان ہو سکتا ہے۔ ماحول بہت اچھا ہے، دینی ماحول ہے، نبی ہیں، اور ماحول کتنا ہی برا ہو، رب کی طرف سے تعلیم و تربیت کا اہتمام ہو جائے تو پھر فرعون کے گھر میں بھی ان کی اہلیہ کی صحیح تربیت ہو جاتی ہے۔ پھر جناب سلمان فارسی جو مشرکوں کے گڑھ میں رہتے تھے وہ اسلام لے آتے ہیں، اور بہترین ماحول میں رہنے والا ابو جہل جو مکے میں رہتا تھا، نبی علیہ السلام کا چچا تھا، وہ ماحول کے باوجود وہ اثر قبول نہیں کرتا۔ تو مسبب الاسباب اور سبب یہ دونوں چیزیں ہوں، یعنی ہم اپنی سی کوشش بھی کریں اور رب سے دعائیں بھی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری ان نیک تمناؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔